السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نعت رضا 786 ملین۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی خوبصورت بیانات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل نعت رضا 786 ملین کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ علماء بیٹھے ہوئے تو صوفی صاحب نے فرمایا تھا کہ تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تو اگر کھانا نہ کھائے تو تو مر جائے، اور اگر حضور کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں تو اگر پانی نہ پیے تو پیاسا مر جائے، اور اگر حضور پانی نہ پیے تو پانی مر جائے۔ اللہ اکبر، بلے فرق یہ ہے، بلے ظالم ہمسری کی بات کرتا ہے۔ تو بات میرے دماغ میں راتوں کو اٹھ کے کبھی کبھی سوچتا تھا اور روتا تھا کہ ان ظالم نے کیسے یہ بات کہہ دی حضور کے بارے میں کہ حضور کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا۔ معاذ اللہ، کبھی موقع ملے تو چاند تاروں سے پوچھو حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ کبھی موقع ملے، ایک صحابی رسول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، حضور سے زہر میں بجھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر باتیں کرتے تھے، گونگے حضور کی بارگاہ میں تسکین پاتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوئے، سورج پلٹا وغیرہ وغیرہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا چہرے مبارک اتنا چمکدار تھا، اگر حضور کی ذات سے 63 سال میں کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی ہوتا تب بھی حضور کے چہرے کی چمک ہی حضور کا سب سے بڑا معجزہ کہلاتا۔ آج کی اس نسل کو اس کا علم ہی نہیں کہ حضور سب سے حسین ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو یہ موبائل کے اسکرین پر دوسرے نقلی چہروں کی طرف یہ مائل نہ ہوتا۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ تم تو انگلیوں کی قید میں موبائل کو رکھ کے رات میں 2-2 3-3 گھنٹے تک بزی رہتے ہو، تمہیں حضور یاد بھی نہیں آتے، حضور یاد بھی نہیں آتے، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، تم سو جاتے ہو۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے میں حضور تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے۔ میری بات سمجھ گئے؟ رات بھر مدینے میں حضور تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے۔ یہ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ اگر موبائل کی اسکرین میری نگاہ کے سامنے ہے، پیچھے دیوار ہے تو کسی کو خبر نہیں ہے؟ جو یہ کہتا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ حضور کو اس کی خبر نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، خدا کی قسم اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ خدا کی قسم حضور اس کے اس نہ جاننے کو بھی جانتے ہیں۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور جانتے کیا کیا ہے؟ سن لو میرے دوستو، سن لو، تم ہمارے جنازے کو کاندھے دو گے، اٹھاؤ گے، دفن کرو گے، اتنی بے روی کہ ہم شکار نہ ہو جائیں کہ ہمارے کاندھے جس جنازے کو ہوں اس کی بخشش داؤں پہ لگ جائے۔ حضور کی نگاہ میں آپ ہیں، آپ یہ خیال غلبہ آپ پر لینا چاہیے۔ میرے آقا دیکھتے کتنا ہے، سنتے کتنا ہے، یہ تو پہلے معلوم کر لو کہ موبائل کی 50,000 کی خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد اسکرین کو تم نے اپنا مذہب سمجھ رکھا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کو علم ہوتا ہے تمہاری محبت کا مذاق اڑاتا ہے، اور تمہارے آنے سے پہلے نبی تم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ 1500 سال پہلے جبل صلعہ کے دامن میں اتنا رویا کہ صدیق اکبر نے پڑوس کے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، لیکن اس پہاڑ پر کوئی 3 دن سے رو رہا ہے جس کی آنسوؤں کی آواز سن کے میرے جانوروں نے کھانا بند کر دیا ہے۔ میں نے 3 سال پہلے اس پہاڑ کو رات میں 2 دن لگاتار 1 بجے اور 2 بجے رات میں وہاں اس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ اتنا رویا تھا میں کہ مجھے لگ رہا تھا آج بھی حضور کے رونے کی آواز آ رہی۔ جبریل نے حضور سے رو کے کہا تھا میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جبریل یہ کہہ کے رو رہے ہیں اور حضور یہ سن کے رو رہے ہیں۔ جس کو دیکھا گیا وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ جبریل یہ دیکھ کے رو رہے ہیں، حضور یہ سن کے رو رہے ہیں۔ جس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا گیا ہے وہ ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے میرے بھائی؟ حضور کو تکلیف مت دو، حضور کو آرام کرنے کے مواقع ملے، آرام کرنے دو حضور کی مبارک روح کو۔ بڑی تکلیف میرے آقا نے اٹھائی ہے، الگ چیپٹر ہے۔ حضور دیکھتے کتنا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں 3000 مرتبے روزانہ حضور پر درود پڑھ کے سوتا تھا۔
کتنی مرتبے؟ 3000 مرتبے. کہتے میری شادی کے دن آئے تو میں بزی ہو گیا, مصروف ہو گیا مہمانوں کی آمد و رفت میں درود پڑھنے کا وقت نہ نکال سکا. چوتھی رات حضور خواب میں میرے غلام کے آئے اور اس سے کہنے لگے, حضور نے فرمایا کہ اے میرے قطب الدین کے مرید, اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں, ایک گفتگو میری اسی ٹاپک پر ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں, حضور کو پتا ہے کہ اسی ٹاپک پر ہے. لیکن میں اتنی بھیڑ میں تقریر نہیں کرتا بھائی, وہ مجمع زیادہ ہو تو میرا دل دہل جائے. سمجھے, بات کرتا ہوں, بات سن لے. حضور کو خبر کتنی ہے. ایک آخری بات اس ٹاپک پر, اس کے بعد میں آؤں گا حضور کے مبارک چہرے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ. پہلے یہ غلبہ آپ پر حاصل ہونا چاہیے کہ آپ حضور کی نگاہ میں. اگر یہ غلبہ نہیں تو آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. شناختی کارڈ, آدھار کارڈ پہ, پاسپورٹ پر آپ کا نام لکھا ہوگا مسلمان, لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں مشکل ہے. آپ حضور کی نگاہ میں. آپ ایک بزرگ کا نام سنتے ہیں, شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ. نبہان فلسطین میں ہے, اسماعیل باپ کا نام ہے, ان کا نام یوسف ہے. یہ 100-150 سال پہلے کے عظیم بزرگ ہیں. حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, مدینہ شریف پہنچ جایا کرتے تھے. لیکن ان کا مؤدب طریقہ یہ تھا, جیسے ہی گنبد خضرا کو جہاں سے دیکھتے تھے وہیں پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے تھے. کبھی باب البقیع اور باب النساء اور باب جبریل سے ہو کر کے مواجہ شریف پہ نہیں گئے. پوری زندگی شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی حضور کے روضے شریف کے قریب نہیں گئے. کسی نے پوچھا تھا آپ مدینے آنے کے لیے تڑپتے ہیں اور حضور کے دربار میں مواجہ شریف پہ اندر نہیں جاتے, تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے فرمایا تھا کتے کا کام ہے گھر سے باہر رہا کرے, گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرتا ہے. ان کا عشق میں نے سیمپل کے طور پر بتا دیا, اتنے بڑے عاشق اور مؤدب ہیں. اب سنو کہانی کس موڑ پہ جا رہی ہے. اگر یہ غلبہ حاصل کر لے تو خدا کی قسم آنا وصول ہو جائے گا, ورنہ ڈاکٹر فاروق صاحب کا وہی عمل قابل قبول ہے کہ جو دوپہر سے لنگر کی صورت میں 3-4 ہزار لوگ کھا کے جا رہے ہیں. حضور غوث پاک کے لنگر خانے پر اسٹیکر لگا ہوا ہے. غوث پاک فرماتے تھے میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی, اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی میں نے نہیں پائی. یہ حضور غوث پاک نے فرمایا. آج بھی غوث پاک کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا. عجیب غوث پاک کا لنگر تھا, کیسا لنگر بانٹا کہ 900 سال سے بن ہی نہیں ہوا. یہ بہت مبارک کام تھا. اب سنیں آپ, حضور دیکھتے کتنا ہے. میرے دوستو, یہ 30 سال 25 سال کی عمروں کے لوگ اپنی آنکھوں کو بہت چھوٹی کر چکے ہیں, دل کو تنگ کر چکے ہیں, مسلمان بننا نہیں چاہتے, آنکھیں ان کی ٹوٹ گئی ہیں, ان کے دل کا تعلق حضور سے منقطع ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اے لوگوں, جب پیدا ہوئے ہو تو موت کے منہ میں جاؤ گے, زندگی کی تیاری کرو. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حضور سے جوڑو ورنہ مرنے سے پہلے مار دیے جاؤ گے, اور اگر تم نے حضور سے رشتہ جوڑ لیا تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے. اپنی زندگی پیاری آپ کو ہونی چاہیے. میرے آقا دیکھتے کتنا ہے, سنتے کتنا ہے, یہ تو سن لیں آپ. اس کے بعد صابر بھائی بات کرتا ہوں, بڑی پیاری بات یاد ہے. شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف مدینہ شریف میں کتاب لکھی گئی, مدینہ پاک میں کتاب لکھی گئی. وہ کتاب فری میں تقسیم ہو رہی تھی. ایک عظیم عالم دین کہتے ہیں میں نے بھی وہ کتاب لے لی, فری میں بٹ رہی تھی, میں نے بھی لے لی. جب اس کتاب کو میں لے کر کے جا رہا تھا تو قریب سے ایک گھر ملا جو سید نعیم الدین شاہ صاحب قبلہ کا تھا. ایک درویش بزرگ تھے, وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے, اتنے عظیم مقبول بزرگ تھے, ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتے تھے. آواز میری پہنچی؟ دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ. بہت غور سے میری بات کو سنیں. شیخ سید نعیم الدین ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتے تھے. کہتے میں ان کے گھر میں چلا گیا, ان کی زیارت کو میں نے سلام کیا دستبوسی کے, بولے بیٹھ جاؤ. وہ عظیم بزرگ کہتے میں بیٹھ گیا, میرے ہاتھ میں وہ کتاب تھی. بولے کہ شیخی یہ کتاب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا حضور یہ راستے میں بٹ رہی تھی, میں نے اسے لے لیا. فرماتے مجھے لاؤ. جب کتاب انہوں نے دیکھی نا تو بولے کہ یہ تو کتاب شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف لکھی ہے, کسی بدعقیدے کا کام ہے, کسی حضور کے گستاخ نے ایک عاشق رسول کے خلاف کتاب لکھی ہے. چلو بعد میں دیکھوں گا. کتاب یوں لیا, اپنے گھر کی الماری میں یوں ڈال دیا, سید نعیم الدین صاحب نے یوں ڈال دیا. بولے آپ بیٹھیں چائے پان کریں, گھر جائیں, اس کتاب کے حوالے سے میں بعد میں اسے دیکھوں گا, اسے لکھی کتنی ہے, کیا ہے اس کے اندر میٹیریل, کیا ہے, کیا موضوع ہے اس کا. ٹھیک. ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھنے والے سید نعیم الدین کہتے ہیں 2 ہفتے ہو گئے حضور خواب میں نہیں آئے, 3 ہفتے ہو گئے حضور خواب میں نہیں آئے, پورا مہینہ گزر گیا حضور خواب میں نہیں آئے. کہتے میں روتا تھا, میری تکیہ باوزن ہو جایا کرتی تھی.
میرے بچے مجھے سنبھالا کرتے تھے، میں قرآن کے پارے پڑھا کرتا تھا تو میرے آنسو قرآن کی اوراق پر گرا کرتے تھے، میں چیخ مار مار کے روتا تو میرے محلے کے لوگ میرے پاس آ جاتے تھے، بولے شیخ یوسف کیا بات ہے اتنا، اور سید نعیم الدین کیا بات ہے اتنا روتا کیوں ہے؟ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ 3 ہفتے ہو گئے حضور کو دیکھے ہوئے، حضور خواب میں تشریف نہیں لا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، حضور مجھ سے ناراض ہے، کون سی خطا ہو گئی ہے، حضور کرم نہیں فرما رہے۔ در و دیوار سے آواز آتی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ پڑوسی لوگ تھک جاتے تھے۔ سید نعیم الدین کہتے ہیں مہینے 2 مہینے 4 مہینے، کہتے ہیں کہ 5-6 مہینے ہو گئے حضور خواب میں نہ آئے، میری روتے روتے آنکھ کی روشنی کم ہو گئی، کہتے ہیں میرا وزن کم ہو گیا، میں نے کھانا پینا سب بند کر دیا، اتنا کھاتا تھا کہ زندہ رہوں حضور کو دیکھنے کے لیے۔ کہتے 5-6 مہینے کے بعد میں ایک اپنے ملنے والے کے گھر پہ گیا، وہیں سو گیا، جب میں وہاں سویا تو حضور خواب میں تشریف لائے۔ دل کہے تو بولیے گا، ہلکی ہلکی آواز میں بولیے گا، بات سمجھ میں آئے تو بولیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو قصور پھر میرا ہے، اور قریب کی کوئی آواز اگر بازاری بات کرے تو اسے ادب سے خاموش کیجئے گا۔ یہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے، ہمارا قلب مسلمان ہو جائے، ہماری آنکھیں مسلمان ہو جائیں، ہماری زبان اور ہماری سماعتیں مسلمان ہو جائیں۔ یہ لاکھوں لاکھ روپے ایک آدمی دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے ملنا ان سے ملنا، یہ صابر وارث بھائی بیٹھے ہوئے، مبارک بھائی بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر فاروق صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب، جتنے ان کے ملنے والے لوگ، کہاں کہاں کے بڑی بڑی ہاسپٹلس کے لوگ آ رہے ہیں، اس محبت کی قیدی ہیں جو ان کے دل میں ایمان کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ اس ہاسپٹل کو حضور کی محبت کو عام کرنے کا ذریعہ بنائے، مرکز بنائے، شفا کی بارش ہو، آمین کہہ دیں، غربا اور مساکین کی خدمت کرنے والی یہ مرکزی جگہ ثابت ہو جائے، آمین کہے محبت کے ساتھ۔ سنیں آپ، سید نعیم الدین کہتے جب حضور خواب میں تشریف لائے تو میں حضور سے لپٹ گیا، حضور کے قدموں سے لپٹا، خوب رویا، میں نے کہا حضور کیا بات ہے، میری خطا کیا ہے، میں خطاوار تو ہوں، لیکن بات کیا ہے کہ حضور آپ میرے خواب میں آنا بند کر دیے، کئی مہینے ہو گئے، میری روتے روتے آنکھیں اشک بار ہوئی، روشنی کم ہو گئی، بات کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اسی کو رکھ لو یار، 4 گھنٹے موبائل پر فلمیں دیکھنے والوں رکھ لو اس کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے نعیم الدین، جب سے میرے ایک عاشق رسول یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف وہ کتاب تیرے گھر میں رکھی ہے، میں نے اس گھر میں قدم رکھنا بند کر دیا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے خلاف نفرت کا ایک نقطہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اپنے اپنے گھروں میں شراب پینے والوں سے محبت کی تصویریں لگاؤ گے، اپنے اپنے گھروں میں بیئر بار آباد کرنے والوں کی تصویریں بساؤ گے، تو پھر حضور آئیں گے خواب میں؟ نہیں آ سکتے، ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، خاندان کے لوگ دفن کر دیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سمجھے میری بات؟ ایک بڑے ادیب نے کہا تھا آج زمین پر مسلمانوں کے خلاف حالات بڑے خراب ہیں، یعنی مسلمانوں کو مارو یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں زمین پر ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور قبر میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ سمجھ گئے میری بات؟ آخرت کی تیاری کرو۔ یہ کہاں سے سوچ لیا کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ٹاپک الگ ہے، حضور سے زیادہ اگر کوئی حسین ہو تو اسے لاؤ۔ اللہ نے جسے قرآن میں نور کہا ہو، حضور کے چہرے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اب آپ اس آیت کو ماحصل نچوڑ بنائیں گے تو یہ بنے گا جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں۔ یہ نعرہ آپ کا ہونا چاہیے، بتائیں زور سے، جیسے میرے حضور ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، جیسے میرے حضور ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے جیسے میرے حضور ہیں۔ خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے لیکن آواز یہی آنی چاہیے، جیسے میرے حضور ہیں ویسا۔ صابر بھائی کل جب کوئی فون کرے آپ کے دوستوں کو یار کہاں تھے تو وہ بولے صابر بھائی نے بلایا تھا، تو میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے میری کال ریسیو کیوں نہیں کی؟ تو ان دوستوں کا جواب ہونا چاہیے یار ایک جھوٹا سچی بات کر رہا تھا، اس نے حضور کے بارے میں بات کی تو میں نے کال آپ کی ریسیو نہیں کی، ڈراپ کر دیا۔ تو وہ سوال کرے گا آخر وہ یہ بتا وہ بات کیا کر رہا تھا؟ تو آپ کو تو باتیں یاد نہ رہیں گی لیکن یہ تو یاد رہے گا جیسے میرے حضور ہیں۔ اب اگر آپ نے اتنا کہہ دیا تو پھر بچا کیا؟ اگر آپ نے اتنا کہہ دیا تو پھر بچا کیا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ نے سب کہہ دیا قسم خدا کی، سینکڑوں جلسوں کا نچوڑ بیان کر دیا۔ اب میں بتاتا ہوں اس ظالم کو، خنزیر صفت شخص کو جس نے کہا حضور کا چہرہ اچھا نہیں تھا،
میں بتاتا ہوں حضور کا چہرہ کیسا تھا. دل سے سنیں گے خاموشی کے ساتھ. مدینہ شریف میں ارے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہیے گا، آپ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا. ماشاءاللہ ممبر شریف کے علماء بھی استقبال. ڈاکٹر صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں مبارک بھائی، میں مبارکباد آپ کو اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ میری بڑی خواہش تھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کی. میں نے ان کے آواز کے چہرے کو دیکھا تھا لیکن ان کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اور میرے دل میں بڑی محبت تھی. اشعار کا میں بڑا رسیہ ہوں. کچھ شعر آپ نے سنائے بھی تھے، میں نے کوڈ کیے تھے نظامت میں، اور وہ بڑے مبارک لمحے رہے. آج ان کے قدموں کے نیچے بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے. علماء کرام کی اس انجمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دور اندیش اور نقطہ شناس اور معیاری اور تعمیری شخصیتوں کے وجود کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب محترم اشاع ڈاکٹر فرحت صابری صاحب اللہ بھی تشریف لائے. اس کو اوپر ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے، میں بغیر سے اصلاح بیٹھے. آپ تھوڑی سی بات ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. گفتگو آسانی کے ساتھ اس محور پہ جا رہی ہے. جب بچے سینٹ جیویئرز، سینٹ جوزف، مدر ٹریسا اسکول کی طرف مائل ہیں تو ان کے سامنے بہت ہی نکات آفری باتیں کر کے کسی کے دل کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. بہت آسان، بہت ہی دھیمی دھیمی باتیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے دلوں میں کہیں جگہ بنا سکتی ہیں، وہ باتیں میں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے. محترم ڈاکٹر فرحت صابری صاحب اور ڈاکٹر واحد نذیر صاحب، ڈاکٹر منصور فرید صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. دلی میں رہتے ہیں. دلی تو بزرگوں کی زمین ہے ماشاءاللہ. عمر قریشی گورکھپوری صاحب غزل کے مشاعرے کے بہت بڑے ناظم تھے. انہوں نے مجھ کو 4 مصرے دیے تھے تقریباً 20-22 سال پہلے. بڑے مشہور ہوئے تھے. دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. ڈاکٹر صاحب بات اگر اس درویش کے موضوع کی قریب ہے تو ایک شعر نے مجھے اور لکھوایا تھا عمر قریشی گورکھپوری صاحب نے، اور بڑی پیاری نصیحتیں کی تھی. ڈاکٹر شکیل اعظمی صاحب کے توسل سے میں ان تک گیا تھا. تب وہ 82 سال کے تھے عمر قریشی صاحب، اور بڑی دعاؤں سے نوازا تھا. انہوں نے ایک شعر یوں بھی کہا تھا کہ مجھے دیا آتے وقت تبرکن. ڈاکٹر منصور صاحب کہتے ہیں کہ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. اس ضمن کا ایک شعر پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد تھوڑی سی نثری باتیں ہیں کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں. آپ نہ بولے اس لیے کہ مصرے بول رہے ہیں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس. ہاں زندہ باد زندہ باد. جو لوگ عشق میں بابا، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں. جزاک اللہ. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے. جو لوگ عشق میں. میرے آقا خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے ہیں غریب نواز، ان کے لاڈلے خواجہ قطب الدین، ان کے لاڈلے بابا فرید، ان کے لاڈلے محبوب الہی صابر پاک، ان کے لاڈلے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، ان کے لاڈلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے دربار کے فقراء اور مساکین کے ہاتھوں سے تیار ہونے والے لنگر کو کھانے والے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ. دعا کریں کہ ان بزرگوں کے نام میں جو اسم اعظم کی تاثیر ہے، اللہ اس سے ہمارے قلب کو مسلمان بنا دے. بات چل رہی ہے کہ جیسے میرے حضور ہیں. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ایک نقطہ بھی آپ کے معیار کا میں بیان نہیں کر سکتا.
میں اس وقت اپنوں کے درمیان میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں تو بھائی کی گزارش پر، صابر بھائی، مبارک بھائی، گزارش پر، اس لیے کہ ایک نقطہ بھی میں آپ کی حسن سماعت اور آپ کے معیار کے لائق میں نہیں پیش کر سکتا. بات ایک بدعقیدے نے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، کہی تھی حیدرآباد میں کہ حضور کا چہرہ اچھا نہیں تھا، حضور کی سیرت اچھی تھی معاذ اللہ. تو میں نے سوچا کہ آج اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کروں، بتاؤں دنیا والوں کو کہ حضور کتنے حسین ہیں، تاکہ یہ ہر گلی کوچے سے آواز آئے، جیسے میرے حضور ہیں. بولے بولے بولو ویسا کوئی نہیں. میرے آقا کتنے حسین ہیں، سنتے جائیں آپ. دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. کہاں؟ تھوڑی سی آواز بتائیں. مدینہ شریف میں ہیں. میرے آقا بڑے مبارک شہر کا نام لیا. میرے آقا مدینہ شریف میں. اچانک دوپہر میں میرے آقا تنہا نکلے مدینہ شریف میں، اور کھجوروں کے باغ سے ہوتے ہوئے ادھر نکلے جدھر تھوڑے سے فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا تھا مدینہ شریف میں. اور اس قافلے کے جتنے لوگ تھے، جتنے ورکرز تھے، وہ سب اپنے اپنے خیمے میں تمبو کنات لگا کے اس میں آرام کر رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا، گرمی اپنی شان کے مطابق، اور ان کی سواریاں باہر ترتیب میں بندھی ہوئی تھی. مبارک دیکھیں، ان کی جو سواریاں تھیں وہ ترتیب میں بندھی ہوئی تھی. میرے آقا جب تشریف لے گئے تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا. ان سواریوں میں ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا، لال رنگ کا. وہ حضور کو پسند آ گیا. میرے آقا اس گھوڑے کے قریب گئے. آپ نے اپنا مبارک ہاتھ گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، گھوڑے کا مالک کون ہے؟ جب حضور نے اتنا کہا تو اتفاق سے اس گھوڑے کا جو مالک تھا وہ اس قافلے کا سردار تھا، وہ نکل کے باہر آ گیا. لیکن جب اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. پیشانی دیکھی تو وہیں دیکھتا رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی، جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. کبھی ایسی چمکدار پیشانی نہیں دیکھی تھی. عجیب سی کیفیت میں آ گیا. میرے آقا مسکرائے، حالات بدلے. فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے اجنبی مسافر؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اسے بیچو گے؟ وہ سمجھ گیا حضور کو دیکھ کے. فرماتے ہیں یہ گھوڑا بیچو گے؟ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے بیچنا نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گیا میری زبان پر تو میری حکومت ہے، دل پر حضور کی حکومت ہے. فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچوں گا، اور اسے بیچنا نہیں تھا، لیکن بس حضور نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا. کہا ہاں بیچوں گا. فرمایا سودا طے کرو. 100 150 2 250 3 350 4 450 500. مثال کے طور پر حضور نے وہ گھوڑا 500 روپے میں خرید لیا. مثال کے طور پر کتنے میں؟ بولے 500 روپے میں حضور نے خرید لیا. پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھ بھائی میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو بس یوں ہی ٹہلتے ہوئے ادھر آ گیا تھا. تیرا گھوڑا مجھے اچھا لگا تو میں نے اس کی قیمت لگا دی. اگر اجازت دے تو میں اس گھوڑے کو لے کے اپنے شہر چلا جاؤں. اور سامنے والے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محبت سے بولو. لاہور کے ایک صاحب تھے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا تو اس کو ایک خط دیا کرتے تھے. ایک خط، بولے اسے حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا، اسے حضور کی بارگاہ میں پڑھ دینا. باب البقی، باب النساء، باب جبرائیل کے قریب قدمین شریف ہے ان کے پاس، اسے پڑھ دینا. سینکڑوں خط وہ بھیج چکے تھے. ایک حاجی صاحب جانے لگے تو بولے یہ خط میرا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. بولے یار یہ بتاؤ حاجی کہ جب بھی کوئی حاجی لاہور سے جاتا ہے مدینہ شریف تم ایک خط ضرور دیتے ہو حضور کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے رو کے کہا کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. آئے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. حضور کی طرف لو لگائیں، کبھی تو حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. سمجھے میری بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں سامنے والے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ، اونچی بولیں، جسے لوگ وارث پاک سرکار مدینہ شریف میں تھے. مدینہ پاک میں پتھر سے آپ کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. 4-5 دن کے بعد وہ زخم ٹھیک ہوا تو آپ نے پھر اس
अंगूठे को हरा कर दिया, उसे उखाड़ दिया, उस जगह के उस हिस्से को फिर आपने खींच लिया, फिर खून निकलने लगा, फिर वो ठीक हुआ। 10 दिन के बाद वापस आए तो रास्ते में ठीक हो गया था, फिर आपने उसको उखाड़ दिया, फिर वो खून निकलने लगा। देवा शरीफ वापस आए तो खादिम ने कहा सरकार क्या बात है, आप इस अंगूठे के जख्म को ठीक नहीं होने देते। वारिसे पाक फरमाते हैं जब तक जिंदा रहूंगा इसे ठीक नहीं होने दूंगा। ये मदीने की निशानी है, आए ये हुजूर के शहर की निशानी है। हमारी तो लौ ही नहीं लगी, हम तो पूछ भी नहीं सकते कि मदीना किधर है। इस वक्त लोगों से पूछ भी नहीं सकते मदीना किधर है, मदीने के बारे में क्या जानते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते मैं इसी शहर में रहता हूँ जिसे लोग मदीना कहते हैं, अगर इजाजत दो तुम्हारा घोड़ा लेके मैं जाऊं। उसने कहा मुसाफिर जाइए, कोई बात नहीं। मेरे आका घोड़े पर बैठे और तशरीफ ले जाने लगे। जब तक हुजूर नजर आ रहे थे वो काफिले का सरदार हुजूर को देखता रहा। हुजूर दूर हो गए तो उसने उंगलियों पर अपनी हथेली रख के हुजूर को देखना शुरू। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम। ना यकीन पड़े तो कुरान सर पे रख के बोल दूं यार कि जैसे मेरे हुजूर हैं। फिर भी यकीन न पड़े तो मुताफ में काबे के आंगन में तुम्हें ले चल के खिलाफे काबा थाम के बोल दूं कि जैसे मेरे हुजूर है। मानो यार मानो, अभी नहीं मानोगे तो कब्र में तो मानना ही पड़ेगा, कब्र में मानना पड़ेगा। वाकई वो नारा सच्चा था कि जैसे मेरे हुजूर हैं। हुजूर तशरीफ ले गए। अब जब हुजूर को वो देख रहा था काफिले का सरदार उंगलियां अपनी आंखों पे रख के, तो उसका नौकर आ गया। उसने कहा साहब क्या सवारी देख रहे हैं? उसने कहा ना 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 ना, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। हाय हाय, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। कहा सवारी आपकी है? कहा हाँ। कहा वो क्यों लेके जा रहा है? कहा मैंने उसे बेच दिया। फिर क्या देख रहे हो? कहते हैं देख रहा हूं कि ऐसा इंसान नहीं देखा। देखते भी कैसे, न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। जैसे मेरे हुजूर हैं, जो लोग पीछे बैठे उनकी भी आवाज आनी चाहिए। जैसे मेरे हुजूर हैं, खुदा की कसम। बच्चों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ कि हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। उसने कहा सवारी आपकी है, वो क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा मैंने बेच दिया। कहा फिर क्या देख रहे हो? कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। और क्या सोच रहे हो? कहा ये भी सोच रहा हूं कि अभी कीमत बाकी है। कहा क्या मतलब, कीमत बाकी है? कहा हाँ। कहा उसको जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा वो कहां करने वाला है? कहा मदीने की तरफ इशारा किया, इस शहर की तरफ। कहा मैं वहां का रहने वाला हूं। कहा कि उस किस कबीले का है? कहा मुझे नहीं मालूम। नाम? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा फिर अजीब बात है साहब, आप उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसके कबीले से, किस कबीले से उसका ताल्लुक है पता भी नहीं, इल्म नहीं है आपको। आपने इतना कीमती घोड़ा उसके हवाले कर दिया। अगर वो लौट के न आया तब, जैसे नौकर ने ये जुमला कहा, अगर वो लौट के न आया तब, काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के न आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पता चलेगा जब उसकी जबान बोलेगी जैसे मेरे हुजूर हैं। बोलो बोलो जैसे मेरे हुजूर हैं। गली कूचों से आवाज आनी चाहिए। खुदा की कसम मान लो यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। लोग 5 किलो चीनी देते हैं, ये गवर्नमेंट के लोग 5 लीटर तेल देते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रधान जी की तरफ से आया है। लोगों से कहो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अरे डॉक्टर साहब मैं तो मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद नजीर साहब किबला से कि डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए। कम से कम मरीज आपको पहचान तो ले, वरना लोग समझेंगे आप यहाँ के जो है मालिक को बुलाइए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप एक फूल का हार डॉक्टर साहब के गले में पहना दे अपने मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। देखें आप पेशा तिब की तरफ है, हिकमत की तरफ है, तबाबत की तरफ है। आप डॉक्टर साहब पहनाइएगा इनको माशाअल्लाह जी। ना 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 डॉक्टर साहब आप दीजिए, नहीं
نہیں نہیں تو وہ تو دوسری طرف لوگ ذہن لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ عبدالرحیم آپ بھی پہنا دیجیے بھائی ایک ہی طرف ہو جو ٹھیک ہے ادھر کی رسم. بہت بہت شکریہ, مبارک ہو بھائی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک, صابر بھائی بہت بہت مبارک. صلی اللہ علیہ وسلم. بولو 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 سرکار کی آمد. صابر بھائی کو ماشاء اللہ آپ نے یہ صابر بھائی بڑی محنت کی ہے ہمارے صابر وارسی بھائی نے. میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سرکار وارث پاک میں حاضری دینا چاہتا ہوں. میرے قریب بارگاہ ہے, بہت بڑا دربار ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. بڑے مقبول آدمی ہیں, مجھے ان سے بڑی محبت ہے. وارث پاک کے بڑے معتقد ہیں. وارث پاک سرکار ہمارے گھر سے قریب ہے, بہت بلاتے ہیں سرکار. بڑی ڈیوری ہے, بڑا دربار ہے. خدا کی قسم ایسا مسئلہ نہ ملا, ایسا مسئلہ نہ ملا. آپ کے مریدوں کا بھی جواب نہیں تھا. بڑے بزلا سنج اور مزاح مزاج کے رہتے تھے. دوا شریف میں ایک مرتبہ مجھے بات یاد آئی. ایک مرید تھا آپ کا, وہ پورب کی طرف منہ کر کے اذان دے رہا تھا. حضرت سرکار وارث پاک کا ایک مرید پورب کی طرف منہ کر کے اذان دے رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ سرکار وارث پاک سے کہ حضور وہ ایک مرید ہے آپ کا, وہ پورب کی طرف منہ کر کے اذان دیتا. فرمایا بلاؤ بلاؤ بلاؤ. تو آپ کا تقیہ کلام تھا سنا 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 سنا. وارث پاک سرکار اٹھتے بیٹھتے فرماتے سنا 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 سنا. سرکار بابا تاج کہا کرتے تھے ہاؤ جی ہاؤ بابا تاج, ان کا یہ تقیہ کلام تھا. تو سرکار وارث پر سنا سنا ادھر آؤ, تمہارے بارے میں سنا سنا میں نے سنا ہے کہ تم کبھی کبھی پورب کی طرف منہ کر کے اذان دیتے ہو. اذان تو قبلے کی طرف جو پچھم کی طرف ہے ادھر منہ کر کے اذان دینی چاہیے. بڑا بھولا بھالا مرید تھا, اس نے کہا بابا میں کیا بتاؤں سرکار, یہ پچھم کی طرف میں بہت دن سے اذان دے رہا ہوں, لیکن 2-3 لوگ ہیں جو پورب کی طرف سے آتے ہیں, پچھم کی طرف سے کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے سوچا جدھر سے آتے ہیں ان کو خبر لگ جائے, جدھر سے نہیں آتے ان سے کیا مطلب ہے. بڑے بولے والے ان کے مرید تھے. بڑا دربار ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کی پگڑیاں اس دربار میں آپس میں لڑتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. سمجھے آپ, جس کا کوئی نہیں اس کے وارث ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. زندگی میں ایک مرتبہ جاؤ سرکار وارث پاک کی چوکھٹ پہ. میرے آقا قریب میں سرکار مخدوم سمنا آرام کر رہے ہیں. 1100 سال پہلے کے بادشاہ سرکار غازی پاک آرام کر رہے ہیں. غوث العالم سرکار شیخ عبدالحق ردوری شریف آرام کر رہے ہیں, جن کا ایک جملہ باپ رے باپ فرماتے ہیں منصور حلاج بچہ تھا, ایک قطرہ پی کے بہک گیا, عبدالحق سمندر پیے بیٹھا ہے, ڈکار نہیں لے رہا. اتنے بڑے بزرگ ہیں شیخ عبدالحق ردولی شریف میں. سنیں بات چل رہی ہے جیسے میرے حضور ہیں. آواز پہنچی, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جیسے میرے حضور ہیں. زور سے بولو ویسا ویسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرے آقا اس نے کہا کہ صاحب اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تب. اس کی بیوی نے پردے ہٹا کے بولے او نوکر زادے سن, اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تو گھوڑے کی ساری قیمت میں ادا کروں گی. نوکر پلٹا, اس نے کہا مالکن کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو سردار کی قافلے کے سردار کی بیوی کہتی ہے میں اسے نہیں جانتی, لیکن جب وہ میرے شوہر سے بات کر رہا تھا میں خیمے کا پردہ ہٹا کے اسے دیکھ رہی تھی. میں سمجھ گئی میں تو اسے نہیں جانتی لیکن پوری دنیا اسے جانتی ہو. کہتی میں پھر گئے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو مالکن کہتی ہے سن نوکر, میں نے اسے غور سے دیکھا تو کھڑا تھا, وہ اس کے جسم کا سایہ نہیں تھا. جیسے میری زبان پر یہ آواز آنے والی تھی اس کے تو جسم کا سایہ نہیں. دل سے آواز آئی چپ, پوری کائنات پر اسی کا سایہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولے زور سے بولے. ہاں بہت بہت شکریہ. زندہ باد. اللہ قبول فرمائے ان آوازوں. دیکھتے رہے اپنی لو لگائیں حضور کی طرف. ہم نے دیکھا ہے کہ صابر بھائی لوگوں کے باتھ روم میں اتنے پیسے لگ گئے نا, 1.5 2 لاکھ روپے, کہ ان سے پوچھئے کہ وہ تو بتائیں گے اٹیلین کا یہ سامان ہے, جرمن سے آیا ہے, نیدرلینڈ سے آیا ہے, میں نے 2 لاکھ باتھ روم میں لگائے. اس سے پوچھو تم نے مدینہ دیکھا ہے؟ تو کہتا ہے کہ دیکھ لوں گا. عجیب بات ہے, افسوس ہوتا ہے حضور کے شہر سے محبت نہیں ہے. یار جاؤ حضور کا شہر دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں یار آصف بھائی آپ کہتے ہیں مدینے جاؤ, فلائٹ تو نہیں چل رہی ہے.
ابھی یہ کوارنٹین ہونا ہے، کہیں سراندیپ پہ کہیں مالدیپ پہ ڈال دیں گے 14 دن کے لیے، کیسے جاؤں مدینہ؟ تو میں نے کہا پھر وہ طلب پیدا کرو کہ وہ خود آ جائے۔ در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں، بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک شعر پڑھتا ہوں، میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا، تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں ان کے قدموں میں اپنی ٹوپی رکھ کر کے، میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں۔ میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا جیسے میرے حضور ہے۔ خاموش تو نہیں ہوئے آپ؟ اس نے کہا جب وہ کھڑا تھا تو میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم کا سایہ نہیں تھا، میرے دل سے آواز آئی پوری کائنات پر اسی کا سایہ۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، مالکن کی نوکر سے، نوکر کی مالک سے ہو رہی تھی، اچانک حضور کے 2 غلام آ گئے۔ کتنے؟ اونچی بولیں، کم سے کم 2 لوگ تو بولے۔ حضور کے 2 غلام آ گئے، کہا او بھائی ابھی میرے آقا جو سواری لے کے گئے ہیں، گھوڑا خرید کے گئے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اپنے پیسے لے لے، میرے نبی نے بھجوائے، میرے نبی نے بھجوائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور میرے آقا نے بھجوائے ہیں۔ حضور کے غلاموں نے کہا میرے آقا نے بھجوائے۔ کس کے گھوڑے تھے؟ تو قافلے کے سردار نے کہا یہاں آؤ، یہاں آؤ، قریب آؤ۔ جب قریب آئے حضور کے غلام تو اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ جملہ سنیے گا، فہم و ادراک کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا ہے؟ آئے آئے، جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا ہے۔ اوفو، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا جو آیا تھا وہ میرا آقا، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی۔ تم نے انہیں کب دیکھا؟ تم نے انہیں کب دیکھا؟ تو قافلے کا سردار کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، یہ جو تمبو قنات والے روپ پر تھے، میں اس میں سو لیٹا ہوا تھا اور پورے قافلے کے لوگ اپنے اپنے خیمے میں تھے۔ اچانک اس کی آواز آئی یہ گھوڑے کا مالک کون ہے؟ تو میں پٹ سے باہر نکل کے آ گیا، اس کی آواز سن کے آ گیا۔ حضور کے غلاموں نے کہا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، جو آیا تھا اس کی آواز سن کے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کون تھا؟ کہا وہی ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہی ہے جو کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے، وہی ہے جو مقصود کائنات ہے، اللہ کا رسول ہے وہ۔ تو قافلے کا سردار آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے، 150 لوگ اس کے قافلے میں شریک تھے، سب پیچھے پیچھے، سب مدینے گئے۔ اس نے جاتے جاتے حضور کے غلاموں سے کہا کیا بات ہے؟ کہا پیسے تو لے لو، کہا پیسے تو لے لو۔ اس نے کہا یہ پیسہ بعد میں لوں گا، پہلے اس کا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آئے آئے، سب نے حضور کی بارگاہ میں اپنی اپنی پگڑیاں اتار کے رکھ دیں، یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کا جب چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ گویا نعروں کی آواز یہی آئی ہوگی کہ جیسے میرے حضور ہے، بولو بولو، جیسے میرے حضور ہیں۔ خدا کی قسم حضور بڑے حسین ہیں۔ یہ ڈیکوریشن کے بعد اسٹیج پر جو تھرکنے والے چہرے ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں تو ان کا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں، اس پروگرام کو اب تبدیل کر دو، جتنے لوگ اسٹیج پہ تھے وہ اتر آئیں، کیونکہ آدھے گھنٹے کی ٹائمنگ تھی اور وہ جو میک اپ کروایا گیا ہے وہ اس کا ٹائم ختم ہو رہا، ایکسپائر ہے۔ وہ جو کریم لگی ہوئی ہے چہرے پر اب یہ اتر جائے گی، یہ لائٹ کی گرمی سے پھر سے نئے سرے سے میک اپ ضروری ہے۔ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ لفظ حسن جس کی وجہ سے پیدا کیا گیا، سمجھے میری بات؟ اس سے پیار کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ حسن کو پیدا کیا ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا جیسے میرے حضور ہے۔ سب نے حضور کی غلامی اختیار کی، کہتے ہوئے واپس آئے۔ واقعی اس آسمان کے نیچے، زمین کے جزیرے پر ایسی شخصیت نظر نہیں ہے۔
कैसे कह दिया जालिम ने कि हुजूर की सीरत अच्छी थी, हुजूर की सूरत अच्छी नहीं थी। मैं बताता हूं आगे चलते हुए बात कि हुजूर कितने हसीन थे। सुनेंगे इंशाअल्लाह? फिर से बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, हाथों को उठा के वैसा। आप इसको अपने दिल में रखो, गलबा हासिल होने करने दो इस ख्याल को कि वाकई जब हुजूर सबसे हसीन है तो मोहब्बत भी सबसे हसीन ही से करते हैं। मोहब्बत भी हमारे घर में जो बहू आती है उसका इंतखाब आम लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, तब इतने खुश होते हैं। जरा सोचो कि हुजूर के हुस्न का इंतखाब परवरदिगार आलम ने, हुजूर हसीन कितने होंगे। अल्लाह अकबर। अबू किरसाफा एक लड़का है मदीने शरीफ में बगैर बाप का, बाप मर गया, बहुत बेपनाह गरीब इंसान है, नाम है अबू किरसाफा। सुने तवज्जो दी, कहीं जाइएगा नहीं आप, थोड़ी सी बात, एक दो बात करके कदमों में बैठूंगा और माफ़ी चाहता हूँ अगर आपके मिजाज के मुताबिक कोई बात ना हो। अबू किरसाफा कहता है, मैं अपने बाप के इंतकाल के बाद मेरे घर में गरीबी बहुत थी, बड़ा गरीब था। मेरी जो घर में गरीबी को दूर करने के लिए, भूखे से बचने के लिए पत्तियाँ खाता था मैं, चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे मैं उनका इस्तेमाल करता था। मेरी माँ बड़ी टूट गई थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, दूसरों के घरों में कुछ रोटियां मिलती तो उसे खाती थी, न उसका पेट भरता न मेरा पेट भरता। अल्लाह अकबर। कहते हैं और हुजूर के आने से फायदा क्या हुआ? शायर ने कहा, उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा, तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई है, वो है आमीना की कमाई हलीमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू किरसाफा कहता है, मेरी माँ ने मेरी अपनी बहन को यानी मेरी खाला को बुलाया और कहा, बहन ये मेरा बच्चा अबू किरसाफा भूखा मर जाएगा, तेरे पास तो दौलत है, मेरे बच्चे से अपने घर में झाड़ू लगवाया कर, खिदमत के लिए जाकर इसे कम से कम जिंदा रहने के लिए 2 रोटी दोपहर में 2 रोटी शाम को दे देना। तो अबू किरसाफा कहते हैं, मेरी खाला ने कहा ठीक है चल मेरे साथ, मेरे घर चल। अबू किरसाफा कहते हैं, मैं अपनी खाला के यहाँ गया। काम क्या सौंपा मेरी खाला ने? कुछ भेड़ बकरियां मुझे दी, कहा इन भेड़ बकरियों को जंगल में रोज लेके जाया करो, इन्हें चरवाहे के तौर पर लेके जाओ और शाम को इनका पेट भर जाए तो इसे वापस लेके आ जाना। देखिए अबू किरसाफा कहते हैं, मैं बकरियां लेके जाता और शाम को वापस लेके आता। कहते हैं कि अबू किरसाफा एक दिन बकरियां लेके जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। हाय बोले बोले बोले, कह दे सुभान अल्लाह। यार अगर ये बताया जाए कि उधर से हुजूर आ रहे थे तो ये तो खुशी का मकाम है। हाँ, अगर ये जुमला कबूल हो जाए तो फिर यहाँ भी करम हो सकता है कि नहीं? यहाँ भी करम हो सकता है। पीर मेहर अली शाह साहब किबला गोलरा शरीफ में कादरी बुजुर्ग हैं, लेटे हुए हैं, उनका मुरीद उनके पैर दबा रहा था, बोला हुजूर दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। कहाँ आवाज पहुंची, कहाँ बताएं उसे? कहा हुजूर दुआ कर दे बगदाद शरीफ चला जाऊं, दुआ कर दे बगदाद शरीफ चला जाऊं। आपने कहा क्या करने बगदाद जाएगा? कहा हुजूर गौस पाक का दरबार देखना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अगर गौस आजम यहीं आ जाए तब? तज़किरे गौसिया में लिखा है सामने हुजूर गौस आजम खड़े थे। क्या मतलब? मतलब यह है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? समझ गया आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, ये बड़ी बात है। ये बरकत इसमें भी मिल सकती है, हुजूर के आने की खुशी मना लें तब आप समझे। तवज्जो दे आप, बहुत अच्छा लग रहा, रूहानियत का माहौल है। मेरे आका उधर से तशरीफ ला रहे थे, इधर से अबू किरसाफा भेड़ बकरियां लेके जा रहा था। हुजूर को देखा तो देखते रह गया, दंग रह गया। हुजूर की पेशानी देखा, हुजूर की पलक मुबारक पलकें शरीफ देखा, हुजूर के लबो रुखसार को देखा, ज़कन मुबारक को देखा, हुजूर की जुल्फ शरीफ को देखा, हुजूर की मुबारक रेशे मुबारक को देखा, देखता रह गया। अल्लाह अकबर। क्या कहा था पाकिस्तान के शायर ने कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। हुजूर को देखा तो देखता रह गया। तुम्हारे नबी की बात चल रही यार, मेरे इमाम ने तुम्हारे लिए कहा है, तुम कह सकते हो। दुनिया में कोई इज्म हो ये नहीं कह सकता, ये किसी को अथॉरिटी है ही नहीं है, आप कह सकते हो। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा ये हमारा का एरो आपकी तरफ शूट करता है और कोई कह ही नहीं सकता। कौन देता है देने को? बोले बोले बोले, कौन देता है देने को? सुभान अल्लाह। कोई नहीं देता, हुजूर देते हैं।
زندگی بھی حضور دیتے ہیں. علامہ فیض احمد اویسی نے ہدایت بخشش کی شرح لکھی ہے، اور 25 جلدوں میں، ہر جلد 500 صفحات کے اوپر ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ غزالی دورہ علامہ سید سعید احمد کاظمی امروہوی ثم پاکستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غزالی دورہ تھے. ایک مرتبہ بس پہ جا رہے تھے دلی کے قریب میں، تو جگہ نہیں تھی، سیٹ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ بس میں کھڑے ہو کے وہ جا رہے تھے، اوپر سے لوہے کی چھڑ پکڑے ہوئے تھے، اور تیسری سیٹ پر آگے دیکھا تو کئی لوگ بیٹھے تو ٹوپی لگا کر کے، ان میں سے ایک شخص بھی نظر آیا. بہرحال کہتے ہیں وہ ڈرائیور نے بریکر پہ بریک ماری تو علامہ سید سعید احمد کاظمی امروہوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ. کیا کہا؟ زور سے بولو. یا رسول اللہ. جیسے یا رسول اللہ کہا، وہ جو تیسری سیٹ پر آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے مڑ کر گھور کر کے حضور کو دیکھا. آپ نے اسے دیکھا تو سمجھ گئے اوہ یہ یا تو مرتضی حسن دربنگوی دیوبندی ہے یا نور محمد ٹانڈوی دیوبندی ہے. آپ سمجھ گئے اور آپ مسکرا اٹھے، اوہ میں نے حضور کا نام لیا. یہ مڑ کے پھر آگے بریک لگایا ڈرائیور نے، پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ. اس نے پھر مڑ کے دیکھا، گھور کر کے دیکھا. آپ سمجھ گئے کہ نشانہ صحیح جگہ لگا. امام کے اس شعر پر عمل ہو رہا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کہتے بات آگے بڑھتی رہی اور سفر جاری تھا. اچانک پھر اس نے بریک ماری. میں نے پھر کہا یا رسول اللہ. تو وہ اس نے کہا کنڈکٹر صاحب ان مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے، مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے، مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے. تو کنڈکٹر نے کہا بھائی وہ چچا ادھر کھڑے ہیں، آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، ان کو سیٹ بھی نہیں ملی، آپ سکون سے ہیں، وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کسی چیز سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے آپ کو تکلیف ان سے کس بات کی ہو رہی ہے؟ بولے نہیں ان کو سمجھا دیجیے، ان کو سمجھا دیجیے. پھر جب بریک لگی تو پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ. اس نے کہا دیکھا نہیں آپ نے، ان کو سمجھا دیجیے. تو اس نے کہا بابا عجیب بات ہے یار، وہ تو دھارمک طور پر تکلیف ہو رہی تو اپنے دھرم کے طور پر نبی کا نام لے رہے ہیں، اس میں چلانے کی بات کیا ہے یار؟ عجیب آدمی ہو، کیا تکلیف آپ کو ہو رہی ہے؟ بس نہیں ان کو سمجھا دیجیے. علامہ سید سعید احمد کاظمی مسکراتے رہے. آگے بغیر بریکر کے ڈرائیور نے ہلکی سی بریک لگائی. آپ نے زور سے کہا یا رسول اللہ. وہ دیوبندی چڑھ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب لیجیے اب آپ ہی بیٹھیے اس پہ سیٹ پہ. آپ نے یہی شعر پڑھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا سیٹ بھی حضور دیتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت. مطلب ہے کہ یار یہ ٹرین اور بسوں کی سیٹ بھی حضور دیتے ہیں. کیا عقیدہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کبھی کہہ کے تو دیکھو حضور سے یار، سبحان اللہ. حضور کتنا کرم فرماتے ہیں. جیسے میرے حضور ہیں ویسا. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. خدا کی قسم حضور بڑے خوبصورت ہیں. کبھی پوچھو جا کے مکے کے پہاڑوں سے کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے. کبھی جا کے پوچھو مدینے کے پہاڑوں سے، مدینے کی گلیوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے. اگر کبھی موقع مل جائے تو چاند سورج سے باتیں کرو کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، تو آواز یہی آئے گی میں کیا بتاؤں جیسے میرے حضور ہیں. خدا کی قسم کوئی نہیں، کوئی مانے تو نہ مانے تو پوری کائنات ایک طرف، عاشق کا لہجہ ایک طرف، جیسے میرے حضور ہیں. ابو قرصافہ کہتے میں حضور کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے بس میرے اندر کا کفر باہر آ گیا. حضور کی غلامی میں نے اختیار کی، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا. کہتے میں اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جنگل چلا گیا، حضور کا پتہ پوچھ کے گیا تو بکریاں چھوڑ کر کے، اللہ بھروسے چھوڑ کر کے میں حضور کی مسجد میں حضور کو دیکھنے کے لیے آ گیا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے میں حضور کو دیکھتا رہتا تھا، کبھی حضور کے قدمین شریفین، کبھی حضور کی مبارک انگلیوں کو دیکھتا، کبھی حضور کے تلوے شریف کو دیکھتا. بس حضور کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک دن میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں. شکایت میری خالہ کے گھر آ گئی. خالہ نے پتا کیا ابو قرصافہ کہاں تھا، تو کسی نے بتایا کہ کئی دن سے ابو قرصافہ بکریاں جنگل میں چھوڑ کے کہیں چلا جاتا. میری خالہ نے تحقیق کیا کہ پتا کرو یہ جاتا کہاں ہے. تو کسی نے کہا کہ اے ابو قرصافہ کی خالہ، تیرا ابو قرصافہ تو مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے. بس جلال آ گیا اس کی خالہ کو. اس نے اپنی بہن کو بلایا، ابو قرصافہ کی ماں کو. ماں آ گئی. شام کو ابو قرصافہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے کہا خبردار میرے قریب بیٹھ. ابو قرصافہ بیٹھ گئے. بڑے جلال میں اس کی خالہ تھی، قریب میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. کہا بہن کیا بات ہے؟ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا اے میری بہن، غریب بہن، سن، تیری غریبی کی وجہ سے میں نے اس تیرے بیٹے کو اپنے گھر پہ رکھا. غریبی کی وجہ سے، ورنہ بہتیرے نوکر مجھے ملنے والے.
بہت لوگ تھے میرے گھر میں نوکری کرنے کے لیے، صرف غریبی کی وجہ سے میں نے تیرے بچے کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا بدعہد نکلا، وعدہ شکن نکلا، وعدہ کے خلاف کرنے والا، وعدہ توڑنے والا نکلا کہ میری بکریاں یہ روز لے کے جاتا ہے، روز میری بکریاں لے کے جاتا ہے، اور اسے چھوڑ کر کے پتا چلا ہے یہ مسلمانوں کے نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہے۔ اے میری بہن اسے سمجھا دے، ورنہ اسے لات مار کے باہر کر دوں گی میں، مجھے اس کی غریبی سے پھر کوئی سروکار نہیں۔ اے میری بہن اس کو سمجھا دے کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مت جایا کر۔ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے تجھ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے مرے ہوئے باپ کا واسطہ، غریبی کا خیال رکھ، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تیری خالہ بھگائے گی کہاں جائے گا، کوئی ڈاکو تجھے اٹھا لے جائے گا، کوئی بیچ دے گا، میرے بیٹے تو الگ ہو جائے گا، لہٰذا مجھ سے وعدہ کر کے مسلمانوں کے نبی کے پاس کل سے نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ نے یہ سنا تو کیا کہا وہ سن لیں آپ۔ دل کہے تو کوئی ایک شخص سبحان اللہ کہہ دے، بقیہ سب لوگ سنیں غور سے۔ آپ کے دل کی مجھے جذبات کی نہیں، مجھے آپ کے دل میں عشق رسول کے چراغ کی چمک دیکھنی ہے۔ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے وعدہ کر مجھ سے کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ نے کہا ماں ٹھیک کہتی ہو، تمہاری بات تو مانوں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ اللہ آئے پتہ چل جائے کہ تم بھی یہی کہو، اسی قبیلے سے تمہارا بھی تعلق ہو، جیسے زور سے بولو جیسے میرے حضور ہیں ویسا اللہ اکبر۔ حضور کی پرورش قبیلے بنو سعد نے ہوئی۔ میں نے اس پورے علاقے کو دیکھا، خدا کی قسم اس گھر کو دیکھا، نمازیں پڑھی افطاری کی، جہاں حضور کا بچپن گزرا ہے، امی حلیمہ کا مکان، آج بھی اس پہاڑ سے خوشبو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے میرے حضور ہیں ہاں ویسا کوئی نہیں۔ حضور یار کیا کردار تھا میرے آقا کا، میرے آقا کو دیکھنے کے لیے جن کے دماغ کام نہیں کرتے تھے وہ بھی بے چین رہا کرتے تھے۔ حضور کی زیارت کے لیے مدینہ شریف میں ایک پاگل عورت تھی، وہ آ گئی حضور کے دربار میں، حضور غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا مسلمانوں کے نبی باہر آئیے۔ میرے آقا اٹھے، خرامہ خرامہ باہر تشریف لائے، وہ عورت دھوپ میں کھڑی تھی، حضور بھی کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ بس کچھ کہے جا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، وہ کچھ کہے جا رہی ہے، اور حضور کے غلام پریشان ہیں کہ عجیب بات ہے، حضور اس کی بات کو سن رہے ہیں جو دماغی طور پر کمزور ہے، جس کا دماغ ڈسٹرب ہے، وہ پاگل ہے۔ بہرحال کوئی کیا کر سکتا تھا، حضور کھڑے ہیں اور وہ کھڑی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، حضور سن رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے پاس۔ میرے آقا آہستہ آہستہ اپنے غلاموں کے قریب جب آ کے بیٹھے، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، بولے کہ حضور آپ کہاں گئے تھے اتنی دیر تک؟ تو حضور فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے بلایا تھا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار وہ پاگل ہے، پاگل عورت پاگل ہے، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس دنیا میں بھی حضور نے ثابت کیا، وہ پاگل لوگ بھی اعلان کریں جیسے میرے حضور ہیں ویسا۔ آپ کو تو رب نے عقل دی ہے، فکر، سینس، دماغ، تخیل دیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنی روح کا فیض اپنے قلب کو دے دیں، پھر اپنے قلب کا فیض اپنی فکر کو دے دیں، پھر اپنی فکر کا فیض اپنے دست بازو کو دے دیں، تاکہ لوگ دیکھنے والے کہیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو کہ یہ مسلمان کا ہاتھ ہے، یہ مسلمان کا پاؤں ہے۔ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری سماعتوں کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری زبان کو مسلمان بنا دے۔ ابو قرصافہ بولے امی چل کے ایک مرتبہ تم بھی حضور کو دیکھ لو، چل کے دیکھ لو۔ تو ان کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بہن، بولے ٹھیک ہے کل چل کے اس کے نبی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پرسوں سے وہاں جانا بند کر دے گا۔ دیکھیں پرسوں سے وہاں جانا بند کر دے گا۔ اس کی ماں بھی آ رہی ہے اور اس کی خالہ بھی آ رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں ماں بھی آ کے بیٹھی، خالہ بھی آ کے بیٹھی، ابو قرصافہ بھی آ کے بیٹھا، ماں حضور کو دیکھ رہی ہے، ابو قرصافہ اپنی ماں کو بھی دیکھتا، حضور کو دیکھتا، اپنی ماں سے بولا ابو قرصافہ امی حضور یہی ہیں۔ کیا کہا؟ امی حضور حضور یہی ہے۔ تو ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ پہلی ملاقات میں آنکھوں کی زبان نے گویائی کا شرف عطا کیا جیسے میرے حضور ہیں۔
عجیب بات ہے 50-50 سال کے ہوئے قرآن پڑھ پڑھ کے اب تک نہ سمجھ سکے ہم کہ حضور سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے. ہاں سیتاپور کے شاعر نے کہا تھا انوار کبریا سے ہے خلقت رسول کی, ہمت ہے شرک کہہ دو یہ شرکت رسول کی, مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول, قرآن کر رہا تھا تلاوت رسول کی. ہاں اللہ حضور کتنے حسین, یہ باور تو کراؤ یار, اعلان تو کرو, بتاؤ تو اپنی بیٹیوں کو بتاؤ. ابو قرصافہ کہتے امی امی حضور یہی ہیں. ماں نے کہا چپ, ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. تھوڑی دیر تک آپ کی ماں حضور کو دیکھتی رہی, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہی. پھر ماں نے ایک جملہ کہا, اسے یاد کر لے. ماں نے کہا بیٹے ابو قرصافہ خبردار میرا دامن چھوڑ دینا, محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ہائے 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 اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے, ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جیسے میرے حضور ہیں, یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ, زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ. جو نبی جس مہینے میں آیا وہ اسی مہینے میں حضور کے مبارک رخ انور شریف کے تذکرے کی توفیق اللہ نے دی ہے, جو ہم اور آپ سن رہے ہیں الحمدللہ. یہ اس کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے سننے سے اور میرے سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک وہ نہ چاہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے, کل کیا بتاؤ گے کسی چائے خانے پر بیٹھ کے؟ ویسا کچھ باتیں اگر یاد رہیں گی تو ایک چائے پینے کے لیے آپ کسی چائے خانے پر بیٹھنا تو 3 چائے کے پیسے لے کے جانا اور انتظار کرنا. آج جو بھی آئے گا اس کو چائے میں پلاؤں گا, اسے بتاؤں گا کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں. چائے خانوں پر بھی حضور کی مجلس سج سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بزرگ تھے, بولے کہ ایک ان کے مرید نے کہا حضور مجھے کچھ کاروبار بتا دیں. بولے کاروبار کرو گے؟ بولے ہاں. بولے تمہارے یہاں بیئر بار ہے, وہ شراب کی بھٹی؟ بولے حضور وہ تو بازار میں ہے, اس سے کیا مطلب, کوئی دھندا پانی بتائیں. بولے بس اسی کے سامنے چنا بیچا کرو. شراب کی بھٹی کے سامنے بولے چنا بیچا کرو. بولے حضور ارے وہ سب شرابی لوگ میرے پاس آئیں گے. بولے ہاں آئیں گے, جب ان کی چڑھی ہوگی تو وہ اپنی بات کریں گے, اتر جائے گی تم نبی کی بات کرنا. جب ان کی چڑھی ہوگی تو وہ اپنی بات کریں گے, اتر جائے گی تم نبی کی بات کرنا. جاؤ. آپ کو معلوم ہے 2-4 مہینے بھی نہیں گزرے کہ شراب خانے پر مدرسے کا بورڈ لگ گیا. تبدیلی کی امکانات, رب کی ذات سے امید تو رکھے میرے بھائی. سمجھے آپ؟ اللہ اکبر. جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں. ابو قرصافہ کا پورا گھرانہ حضور